الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. رواہ الترمذی. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے آسان نیکیوں کے ان دروس میں منتخب احادیث مبارکہ کی روشنی میں منتخب آسان نیکیوں کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے. ہم نے بتایا کہ بظاہر آسان ہلکی پھلکی نیکیاں اور ان پہ وقت بھی بہت کم صرف ہوتا ہے، لیکن اجر و ثواب بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، جن کی شخصیت سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بازار میں داخل ہونے اور جانے کے وقت پڑھی جانے والی دعا، داخلے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، فرمایا: من دخل السوق، جو مسلمان بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ دعا پڑھی، یہ جملہ اور یہ کلمہ پڑھا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. الف حسنۃ، ہمارے تصور سے بھی ماورا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نیکی نہیں، 10 نیکیاں نہیں، 1000 نیکیاں نہیں، 10,000 نیکیاں نہیں، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جملہ اور کلمہ مبارک کے معانی اور مفہوم پہ غور کریں کہ رزق کا دینا یا کم کرنا یا بڑھانا اور زمین میں نقل و حرکت اور جتنے بھی یہ تمام امور ہیں، ان سب کے پیچھے مشیت الہی ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے سب کام ہوتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ہر کام میں، ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے وسط میں، ہر کام میں، ہر حال میں اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کام میں برکت ہو، خیر ہو، اور جو شر اور خسارہ اور نقصان آنے والا ہے، آفت اور بلا اور امتحان، آزمائش آنے والی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالی اس حمد و ثنا کی برکت سے ٹال دے، ہٹا دے. اس لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. مزید سنیے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں. مزید بشارت سنیے، 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بازار جانا، اب ہمیں یہاں یہ بتایا، اور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اسلام وہ دین اور مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. اسلام نے سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، مال کمانے سے، ترقی سے، تجارت سے، خرید و فروخت سے، بازار جانے سے، بازار میں بیٹھنے سے، خرید و فروخت کرنے اور تجارت کرنے سے منع نہیں کیا. اسلام تو رغبت دلاتا ہے، اسلام تو حکم دیتا ہے. کیا تم نے سورۃ الجمعہ نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ کا حکم ہے کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو تو اللہ کا فضل و کرم تلاش کرنے کے لیے، اکل حلال کے لیے، زمین میں نقل و حرکت کے لیے پھیل جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اکل حلال، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق مقرر کیا ہے اسے جائز ذرائع کے ذریعے تلاش کرو،
لیکن یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں فلاح مل جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کے لیے قرآن میں فلاح سے زیادہ ذو معنی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اکل حلال میں، تجارت میں، مال میں، خرید و فروخت میں، بازار میں برکت ہو، خیر ہو، زمین میں حرکت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کثرت سے اللہ کا یاد کیا جانا یہ رزق کی برکت کا سبب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا، تو ہمیں بازار جانے سے منع نہیں کیا گیا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا اور دنیا کے ماحول میں رہ کر اور برائی کے ماحول میں رہ کر نیکی کو اپناؤ۔ یہ ہے اصل جو چیز مطلوب ہے ہر مسلمان سے۔ ترک دنیا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے آپ بازار جانے کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے ملنے سے قبل تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے آپ تاجر تھے، تو گویا کہ تجارت سنت انبیاء ہے، خرید و فروخت، لین دین، یہ سنت انبیاء ہے، لیکن بشرطے کہ اس میں اکل حلال ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ لیکن چونکہ بازاروں میں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں غلہ بیچنے والے اس شخص سے کہا جس نے گیلی اور تر دانوں کو، گندم کو اندر رکھا ہوا تھا اور اوپر والے دانے خشک رکھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اندر ڈالا اور اندر والے دانے باہر نکالے اور فرمایا کہ یا صاحب ھذا الطعام ما ھذا، اے گندم اور غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو میں نے گیلی سبزی کو نیچے رکھا، خشک سبزی کو، گندم کو، غلے کو اوپر رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دہی اور فریب والا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دکاندار اور تاجر جو خراب چیز یا خراب فروخت کی جانے والی چیز کو چھپاتے ہیں، اچھی چیز کو اوپر اور سامنے رکھ کے یا دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی لیے اور بازار اور تجارت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احادیث مبارکہ میں یہ مختلف روایات موجود ہیں کہ جس شخص کو تجارت کے آداب کا علم نہ ہو وہ ہمارے بازاروں میں نہ بیٹھے۔ خرید و فروخت اور تجارت اور بازار کے آداب ہیں، لیکن چونکہ وہاں کثرت سے اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ زمین پر جو جگہیں اللہ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور جو جگہیں سب سے زیادہ بری لگتی ہیں وہ بازار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بازار جانے کے ادب کے ضمن میں یہ عجیب نسخہ بتایا کہ بازار جاتے ہوئے جو شخص یہ کلمہ مبارکہ پڑھ لے 10 لاکھ نیکیاں کما لے، 10 لاکھ درجے بلند کرا لے، 10 لاکھ گناہ دھلوا لے، بشرطے کہ دوسرے شرعی آداب کا خیال بھی رکھا جائے۔ یہ ایک دوسری حدیث جو حدیث مرسل ہے، اس میں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل لا تزال مصلیا قانتا ما ذکرت اللہ قائما او قاعدا او فی سوقک او فی نادیک۔ یہ بیہقی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، سنن بیہقی میں، کہ جو شخص کسی اپنی مارکیٹ میں، اپنے دکان میں
یا اپنی مخصوص کسی جگہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس وقت تک یہ فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ شخص دعا اور نماز اور ذکر میں مشغول ہے۔ تو بازار جانے کے آداب میں ہمیں یہ بتایا کہ بازار آپ جائیں، لیکن بازار جانے کا ادب یہ ہے کہ بازار جا کر اللہ کا ذکر کریں، اور بازار میں خرید و فروخت کرنے والوں کو یہ بتایا کہ، اور یہ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا كونوا عباد اللہ اخوانا، اے مسلمانوں ایک دوسرے کے بھائی بنو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے گاہک کو ایک دوسرے سے فارغ یا ختم نہ کرو۔ یعنی تجارت اور دکانداری اور لین دین میں ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، دھوکہ نہ کیا جائے۔ بازار جانے کی یہی وہ آداب ہیں جن کے بارے میں فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر نیکی کے اپنانے کا اتنا شوق تھا۔ محمد ابن واسع تابعی یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے خراسان آیا تو میں نے حدیث مبارک اپنے ایک ساتھی کو سنائی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب یہ حدیث سنائی اپنے ساتھی کو، کان یرکب فی موکبہ فیأتی السوق فیقوم فیقولها ثم یرجع، یہ سنن دارمی میں یہ حدیث ہے۔ محمد ابن واسع یہ کہتے ہیں کہ جن کو میں نے یہ حدیث سنائی انہوں نے اس سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی، جب یہ حدیث سنی تو ان کا بازار میں اور کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چیز خرید و فروخت کی نیت تجارت نہیں ہوتی، صرف نیکیاں کمانے کے لیے جب سے یہ حدیث سن لی کہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے، بیٹھتے، بازار جاتے اور تمام بازار والوں کو یہ حدیث سناتے، پھر واپس چلے آتے۔ بازار جانے کا مقصد خرید و فروخت نہیں تھا، نیکیاں کمانا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں نیکیوں کی قدر تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ آج جو نیکیاں آسان ہلکی پھلکی ہمیں معمولی نظر آتی ہیں، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ آسان نیکیاں ہوں یا بڑی نیکیاں، ہر نیکی کے انجام دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے رہنمائی چھوڑ گئے کہ ہمیں بھی نیکیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے، ایک دوسرے کو نشاندہی اور ایک دوسرے کی رہنمائی کر کے ان نیکیوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ نیکیوں کی یہی تلقین تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ یہ سنا کہ جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جب یہ جملہ سنا تو مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اذن نکثر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے تو یہ تو چند لمحوں کی نیکی ہے، ہم تو خوب زیادہ پڑھا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے مزید ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکثر و اطیب، اللہ تو بہت زیادہ کرم فرمانے والا، بہت زیادہ عمدگی دینے والا، عطا فرمانے والا ہے۔ جتنا زیادہ تم پڑھو گے، جتنی زیادہ نیکیوں کے حصول کی کوشش کرو گے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہی نیکیوں کے حصول کی طلب اور تمنا تھی۔ زید بن ثابت مشہور صحابی ہیں رضی اللہ، ان کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشیت مع زید بن ثابت الى المسجد فقارب بین الخطى وقال اردت ان تكثر خطانا الى المسجد۔ یہ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ سیدنا انس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں
تو دیکھا کہ یہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے قدم اس طریقے پہ اٹھاتے ہیں کہ بہت تھوڑے تھوڑے قدم اٹھا رہے ہیں، یعنی چلتے ہوئے 2 قدم کے درمیان جو فاصلہ، یعنی انسان کی جو عمومی چال ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ایک اور انداز سے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پیر میں کوئی تکلیف کچھ؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلتا ہے تو ہر 2 قدم کے درمیان کے فاصلے پر اس کے لیے گناہوں کے دھلنے، درجات کے بلند ہونے، نیکیوں کے لکھ دیے جانے اور جنت میں اعلی مقام کے حصول کی بشارتیں لکھی اور سنائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤں تاکہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں۔ اس قدر یہ لوگ حریص تھے چھوٹی چھوٹی نیکی کے کمانے پر بھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری تمہاری نگاہوں میں یہ نیکی چھوٹی اور معمولی ہو، لیکن اسی کی وجہ سے ہماری تمہاری نجات اور مغفرت ہو جائے، اور وہ جو بڑے بڑے نیک کام جن کو ہم بڑے بڑے سمجھتے ہیں وہ اللہ نے کسی ہماری کمزوری کی وجہ سے قبول نہ کیے ہوں تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرتے تھے۔ پھر چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا، زبان نبوت سے نکلا ہوا ہر جملہ سنتے ہی فوراً آمنا سمعنا و اطعنا کے مطابق فوراً عمل کرتے تھے۔ اسی لمحے وہ چاہتے تھے کہ اس نیکی کو ہم اپنا لیں۔ اور یہ سیدنا انس یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم فتکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک۔ اے انس، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اے انس جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تم گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کو اور گھر والوں کو سلام کہو گے، یہ دعائیہ جملہ ہے، فَتَكُونَ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ اس دعائیہ سلامتی والے دعائیہ جملے کے کہنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آسان نیکی، ہلکی پھلکی نیکی۔ گھر یہ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور وہ بہت بڑا بنگلہ یا بہت بڑے مکان میں رہنے والا ہو یا غریب کی جھونپڑی ہو، ہر ایک کو حقیقی سکون اپنے گھر ہی میں ملتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فطرت بنائی ہے، جیسے پرندوں چرندوں کو سکون پنجرے اور نرم گرم بستر پہ نہیں ملتا، ان کو سکون اپنے گھونسلے میں ملتا ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے کہ جو گھر جس حال میں بھی ہے، فطری طور پہ اور فطرت کا تقاضا اس طرح بنایا گیا کہ ہر آدمی کو سکون اس کے گھر ہی میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں سکون آئے، خیر و برکت آئے، تو اپنی تربیت کرو، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو کہ گھر کا ہر فرد، کوئی بھی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، جب گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا فیصلہ آ جائے گا۔ دخل رجل بیتہ بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ان عاش رزق وكفي وان مات دخل الجنہ۔
یہ عجیب و غریب بشارت ہے، ابو داؤد اور ابن حبان میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایسی حفاظت اور امان میں دے دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایسے رزق کا انتظام اور فیصلہ فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف سلام کیا، السلام علیکم، صرف سلام کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آسان نیکی اور ہلکے پھلکے جملے کی وجہ سے آپ نے دنیا و آخرت کا ہر خیر کما لیا، اپنے گھر کو باسکون اور بابرکت بنا دیا۔ اور اگر فرمایا اس شخص کا انتقال ہو جائے اس گھر میں، جس گھر میں سلام کر کے یہ داخل ہوا ہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آسان نیکی، آپ نے اپنے گھر میں سلام کیا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، کوئی مشقت یا کوئی بڑی عبادت نیکی آپ نے انجام نہیں دی، صرف سلام کیا، گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ اور یہ حدیث سنیے، ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں ہے اور اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی نقل کیا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ فقال الشیطان لاصحابہ لا مبیت لکم ولا عشاء۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہے اور اللہ کا ذکر پڑھے، کہے یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو جو مسنون دعا ہے، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو جو مسنون دعا ہے، بسم اللہ خرجنا بسم اللہ ولجنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ احادیث ہم نے ابھی پڑھی جن میں یہ بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا کرنا گھر اور گھر والوں کے خیر و برکت اور سلامتی کی علامت اور ضمانت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہ بتایا کہ جب کوئی مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون دعا پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اور رات کے کھانے میں یا رات کے کھانے کے وقت یعنی کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے سے قبل جو دعا ہے اور وہ ہے بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے جب مسلمان کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے، جو پہلے سے گھر میں داخل شیطان آ چکے ہوتے ہیں یا اگر آ گئے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اس گھر کے ایک فرد نے اللہ کا نام لے لیا، داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا کھانے پر، اب ہمارا اس کھانے میں بھی کوئی حق نہیں بنتا اور گھر میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے فوراً نکلو۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیتے، شیطانی آلات اور شیطانی آوازیں سنتے اور سناتے ہیں، وہاں خیر و برکت کے بجائے، گھر میں سکون اور رحمت کے بجائے، نور کے بجائے، آرام کے بجائے وہاں پریشانی دن بدن بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تو گھروں کا سکون، گھروں کا آرام، گھروں کا نور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے ہم نے وہ احادیث پڑھی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو فرض نماز مسجدوں میں پڑھتے ہو تو سنتوں اور نوافل کو گھروں میں ادا کیا کرو، تمہارے گھروں میں نماز پڑھنا، نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو منور کرو، روشن کرو برکت سے، نفل نمازوں کی وجہ سے۔ تو گھروں میں نمازوں کا ادا کرنا اور گھروں میں تلاوت کا کیا جانا اور گھروں میں اللہ کا ذکر ہونا، یہ گھروں کے سکون اور گھر والوں کے آرام اور سکون کا سبب ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک اور معاشرے اور ہمارے گھروں میں امن و امان اور خیر و برکت عام ہو جائے تو آئیے ہم سب مل کے اپنے گھروں میں، محلوں میں، پڑوس میں یہ بات عام کر دیں کہ سلامتی والے جملوں کو عام کرو، اللہ کا ذکر عام کرو، گھروں میں تلاوت کرو اور پڑوسیوں اور مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے لمحوں میں آ جائیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔